ابو دجانہ کھڑے ہوئے، عرض کیا تلوار مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ دوستو، نہ تو یہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے ہمیں کیوں نہیں دی، ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے ہمیں کیوں نہیں دی، بلکہ ابو دجانہ جب اس تلوار کو لے کر نکلے میدان کی طرف تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے، ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ بھئی ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، ہاں یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں، کیونکہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، آپ بعد میں کھڑے ہوئے، آپ کو ملی لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ نہیں، بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں پیچھے پیچھے گئے ان کے اور جا کے ان کا کام دیکھا، اور دیکھ کر روایت میں فرمایا اللہ جانے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی یہ صفت کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اتنا عام تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمنا کرتے تھے، کاش یہ یہودی مسلمان ہوتا تو میں اس کو اپنے بیت المال کا محاسب بنا لیتا، میں بیت المال کا محاسب بنا لیتا، اگر یہ یہودی مسلمان ہوتا میں اس کو اپنے بیت المال کا محاسب بنا لیتا۔ جو غیروں کی صلاحیتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوں گے، جو غیروں کی صلاحیتوں سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہوں وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اس لیے میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہماری بات سب وہ توجہ کرتے ہیں، اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے، اسلام کو ظاہر کرنا، اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ آپ کے جسم کے حلیے کا اور آپ کی تمام ضروریات کا جو حصہ بھی غیر مسلم کی ضرورت کے طریقے کے مشابہ ہو جائے گا، ہماری بات ہوتی ہے سننا، وہ آپ کی ضرورت کا جو طریقہ بھی غیر مسلم کی ضرورت کے مشابہ ہو جائے گا تو آپ عند اللہ یہودیت کو ظاہر کرنے کے مجرم ہوں گے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، میں کچھ بول رہا ہوں۔ آپ کی ضرورت کا جو بھی حصہ، آپ کے معاشرے کا جو بھی حصہ، آپ کی جو بھی ضرورت غیر مسلم کے طریقے پر پوری ہو رہی ہے، آپ عند اللہ یہودیت کو عملی طور پر یہودیت کو پیش کرنے کے مجرم ہوں گے۔ ہم کچھ بول رہے ہیں، آپ عند اللہ اوکی پکی بات۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو اسلام پیش کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میں آپ سے تک سکتا ہوں کہ فرائض کا ادا کرنا اظہار اسلام نہیں ہے، اقرار اسلام۔ مسلمان کا اپنے حلیت ہے، مسلمان کا اپنے حلیت ہے، اپنے آپ کو سنت کے اعتبار سے جناب کو پیش نہ کرنا، یہ عند اللہ یہودیت عملی طور پر یہودیت کو پیش کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ کی ضرور بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی جاہل نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فرض نہیں ہے، اتنا کہنا بھی سنت کو ہلکا سمجھنا ہے، اور یہ بیماری تھوڑا عام ہو گئی ہے۔ یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے بہت، کہ یہ سنت فرض نہیں ہے۔
یہ سنت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ سنت ہے، اس کو نہ میں چھوڑنے کے یہ فرض ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے وہ اسلام کے ایک حصے کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر رہا ہے۔ ایمان کے ایک حصے کو رائے لے کے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے، عبادات، عقائد اور عبادات سے لے کر معاشرے اور ضروریات تک اسلام اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح سرایت کیے ہوئے تل کے پاس سے لے کے پیر کے ناخن تک۔ یہ میں نے عرض کیا کہ بات ساری بات یہ ہے کہ آپ ایمان کو پیش کیجیے احادیث پر، ایمان کو پیش کیجیے۔ آپ آ کر ایک تعویل کرتے ہیں اور تعویل آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ بیماری ہے، یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے کا مسلمان کے پاس بہانہ یہ ہے کہ یہ تو کمال ایمان سے متعلق حدیثیں دی ہیں، حالانکہ مزیدار بات یہ ہے کہ مسلمان کے ذمے کمال ایمان فرض ہے۔ مسلمان کے ذمے تو کہ رسی کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی گمراہی کا، یعنی انسان مسلمان کتنی بڑی گمراہی میں جا کر پڑا ہے، وہ معاشرے کو ایک ایک چھوڑ دیتا ہے یا سنتوں کو ایک ایک چھوڑ دیتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اگر حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتیں نبی کی سنت کے تابع نہ ہو جائیں، آپ کہتے ہیں فوراً کہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کمال ایمان سے انکار ہو گیا ہے۔ ہم کچھ بول رہے ہیں، آپ کو کمال ایمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کمال ایمان سے انکار ہے۔ سن رہے بات؟ آپ کو کمال ایمان سے، ہمیں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا رہے گا، آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمال ایمان سے آپ کو انکار۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو مسلمان یہ کہہ دے کہ میرا ایمان کہاں، صحابہ کا ایمان کہاں، میرا ایمان کہاں، اولیاء کا ایمان کہاں، میرا ایمان کہاں، قرآن بزرگ کا ایمان کہاں، میں تو جیسا میں عام انسان ہوں، میرا ایمان انتہائی کافی ہے، فرمایا کہ ایسا مسلمان ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ناقص ایمان، ان روایت متبع سنت نہیں ہے، اس کے اعتبار سے اس کے ایمان کافی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان کا مشائخ کے ایمان سے، میرا ایمان کا اولیاء کے ایمان سے کیا مقابلہ ہے؟ اب یہ بات فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرے گا، جو مسلمان سے، اور بڑی مزے کی بات ہے، جو مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرے گا وہ تو ہمیشہ ناقص ایمان سے راضی رہے گا۔ حالانکہ مسلمان کی ایمان مقابلہ کافر سے نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مقابلہ طاغت ہے۔ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ پکی بات ہے کہ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے ہے، کافر سے مسلمان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ غور کیجیے، کوئی طاقتور پہلوان کسی بیمار سے مقابلہ کرے، اس کو پچھاڑ کر یہ کہے کہ میں طاقتور ہوں، فرمایا کہ نہیں، تمہاری طاقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم نے بیمار سے مقابلہ کیا ہے، تم اپنے جیسے کسی طاقتور سے مقابلہ کرتے تو پھر اندازہ ہوتا کہ تمہارے طاقت کتنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی بادشاہ کسی فقیر سے اپنی مالیت کا مقابلہ کرے تو اسے پاگل کہا جائے گا کہ تمہارا فقیر سے کیا مقابلہ ہے۔ تم کسی بادشاہ سے مقابلہ کرتے تو اندازہ ہوتا کہ مالیت، حیثیت، قوت کے بعد زیادہ ہے۔ حالت کیا کہ ایک بادشاہ کا فقیر سے مقابلہ یا ایک پہلوان کا کسی بیمار سے مقابلہ، فرمایا تمہارے اس سے مقابلے سے تمہاری قوت کا اندازہ نہیں ہوگا،
اسی طرح اگر مسلمان اپنے ایمان کو مقابلہ کافر سے کر رہا ہے تو اس کے ایمان تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال ایمان تو جب ہے جب آپ کسی کامل مومن سے اپنے ایمان کا مقابلہ کریں. کسی نے آج کیا کہ ایمان کو غور کرنا پڑے گا احادیث میں اور صحابہ کے اقوال. پہلے دو قرآن کا تلاوتوں میں آمین تمام تھا، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. صحابہ کی طرح ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مقتدی بنایا ہے. صاحب لکھا ہے علماء نے کہ جو کچھ بھی تم کبھی کرو اپنے خیال کو اور اپنے افعال کو صحابہ میں پیش کر کے دیکھ لو. اگر وہ صحابہ میں ملتا ہو تو اسے کر لو، اور اگر وہ چیز صحابہ میں نہیں ملتی تو اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو. اس کو نفرت کے ساتھ، اس لیے کہ علم صحابہ پر ختم ہو چکا ہے. بعد والے اگر کوئی رائے پیش کرتے ہیں تو ان کی رائے کو صحابہ پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ صحابہ کی کیا قول کے مطابق ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ اس سے نفرت کی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا فلاں علی تاج یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو. ہم جو آپ کی بات کو پیش کریں گے اور آپ کے عمل کو پیش کریں گے صحابہ کا. سیدھی بات، ہر زمانے کے لوگوں کا عمل نمونہ نہیں ہے کوئی بھی. یہ سمایا کہ اللہ اکبر کہ ایمان یہ تو احادیث کے اندر بکھرا ہوا ہے. آپ کو ایمان کے متعلق احادیث میں غور کرنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے ایمان کا سوال کیا ہے، کئی صحابہ نے آپ سے ایمان کا سوال کیا، کئی صحابہ نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے. صحابہ کا سوال بطور علم کے تھا اور آپ کا سوال بطور امتحان کے تھا. صحابہ نے سوال کیا آپ سے یہ بطور علم کے ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان پیسے کیسے. صحابی نے سوال کیا محمد ایمان یا رسول اللہ ایمان پیسے کیسے. کوئی مجھے ایسی حدیث نہیں ملی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر لغوی بحث کی ہو. ہاں میں علماء سے کہہ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی حدیث ایسی نہیں ملی تلاش کرنے سے بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر لغوی بحث کی ہو. آج کل مدارس میں ایمان پر لغوی بحث ہوتی ہے. ایمان پر علماء سے کہہ رہا ہوں ایمان پر لغوی بحث ہوتی ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں. مجھے کوئی روایت یہ صحابی کے بارے میں یا تابعین کے صحابہ کے درمیان کے مکالمے میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ صحابی نے سوال کیا ہو یا آپ نے سوال کیا ہو صحابی سے ایمان کے بارے میں اور صحابی نے لغت کے اعتبار سے جواب دیا ہو. مجھے کہیں نہیں ملا. اور معمول یہ ہے کہ ایمان کو لغت کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. بلکہ عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں، اگر کوئی صاحب یہ جانتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان یہی نہیں. ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے. ایمان کا جاننا یعنی کہ آپ سے کیا آتے ایک کافر بھی جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا انکار یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایمان کو جانتا. میں اب آپ سے بڑی کام کی بات کر رہا ہوں. ایک کافر جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اگر وہ نہ جانتا تو انکار نہ کرتا. کافر کا انکار کرنا ایمان کو جاننے کے بعد ہے. تو اگر ایک مومن جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو میں تو بے دخل واپس کرتا ہوں کہ پھر ایک کافر مومن کے درمیان صرف اس کا جاننے سے کوئی فرق نہیں ہو جائے گا کہ ایک مسلمان جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایمان کا جاننا ایمان نہیں. ایمان کے جاننا یہ بس صاحب لکھا علماء نے کہ ایمان کے جاننا ایمان نہیں. ایمان کے جاننا کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے. اگر کو صاحب جان لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو وہ میں آہی اور ایمان کو نہیں جانتا. ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے.
ایمان کرا کر ایمان کرا کر اتاب کرنا. صحابی نے سوال کیا ومن ایمان یا رسول اللہ, ایمان کسے کیسے؟ مجھے کہیں آپ کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے لغت کے اعتبار سے ایمان سمجھایا اور صحابہ کو. آپ نے فرمایا جواب میں کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. جان لے کسی میں اس سے اگر مسلمان صرف اس حدیث کو غور کر لے, اگر مسلمان صرف اس حدیث کو غور کر لے کہ نیکی سے خوشی ہونا اور گناہ سے آدمی کو غمگین ہونا کیا فرق ہے فاسق مومن نہیں؟ کیا فرق ہے فاسق میں اور مومن میں؟ اللہ اکبر. فرمایا فاسق مومن میں فرق یہ ہے کہ اگر فاسق سے کوئی گناہ ہوگا, فاسق سے کوئی گناہ ہو جائے گا, ایسا فاسق جانتا ہو کہ یہ کام حرام ہے, جو فاسق جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے, ہمارا فاسق کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو وہ اس گناہ سے صرف اتنا ہی متاثر ہوگا جیسا اس کے چہرے کی طرف کوئی مچھر اڑ کر آ رہا تھا, اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دیا. پوچھئے آپ کسی گناہ کا مقابلہ فاسق کتنا کر لے گا جتنا آپ کسی مچھر کا مقابلہ کریں, اس کو اپنے چہرے کی طرف آنے سے روک دیں بس. میں کہ گناہ کہ فاسق کتنا متاثر ہوگا گناہ سے پر. اب اندازہ کیجئے آپ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ہوں, بتائیے یہ آدمی کے لیے انتہائی جو ہے دنیا کی لذت کا, میں کہتا ہوں کہ غفلت کا, اور ایک 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 ہے کہنا چاہیے کہ ایک بشری سکون کی جگہ ہے. قرآن نے جس کو آپ کہا ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے, عورت کو مرد کے لیے سکون کی جگہ ہو. اگر آپ باہر سے پریشان حال آئے ہیں, کوئی فکر یا کوئی پریشانی لے کر, تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے جا کر ملتے ہیں تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے. میں عرض کر رہا کہ اس کو سکون کی چیز بنایا ہے, عورت کو سکون کی چیز بنایا ہے, لیے اس کو نہیں لیا. تو آپ کا پرانے ہم نے بیویاں تمہاری بنائی ہیں تمہارے سکون کے لیے. دیکھیے عبداللہ کے رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر کر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسیح میں لاتے تھے کہ آؤ پوچھے کے لیے ایمان لے آئیں. آج کل اللہ مجھے معاف کرے اچھے سے پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے اشکال ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں آؤ ایمان لائیں گے اور ایمان لائیں گے. بات تو بیچارے ایسے اچھے پڑھے لکھے دیندار جنہیں کہا جائے بروز علم لوگ ہیں, انہیں بھی اشکال ہے کہ کیا اسی سے ایمان بنے گا. مجھے تعجب ہوتا ہے, مجھے اس خیال پر تعجب ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے کہ کیا اس سے ایمان بنے گا, جبکہ آپ غور کر لیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ رونے کی جگہ نہیں تھی, یہ تو آدمی کے سکون اور ہنسنے خوش ہونے کی جگہ ہے, لیکن وہ رو رہے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں. بیوی نے رونا شروع کر دیا دیکھ کر, کیفیت ایسی تھی کہ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی کہ کیا ہوا. انہوں نے پوچھا بیوی سے کہ کیوں رو رہی, بھی کیا ہوا؟ بیوی نے کہا میں تو آپ کو روتے ہوئے دیکھ کے رو رہی ہوں کہ شاید کوئی بڑا حادثہ ہی پیش آیا ہوگا جو آپ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا تم مجھ سے پوچھو تو صحیح میں رونے کی وجہ کیا ہے, کہ آخر بتانے تھی کیا بات پیش آئی. جب آپ میرے بال دیکھ کر رو رہے ہیں تو بال کیا کیفیت ہوگی آپ کی, بتائیے تھی کیا بات پیش آئے. فرمانے لگے کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا. جہنم پل سے یہ کیفیت سکون اور شہوت جس کو اللہ نے عورت کو دنیا کہا ہے, عورت کو دنیا کہا ہے. یہ حالت ہے کہ اس طرح پہ چت گیا روایت آپ پڑھتے ہیں
جو روز آپ پڑھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پلسرات سے گزریں گے. تیز دوڑنے والا کون ہوگا؟ پلسرات سے تیزی کے ساتھ دوڑنے والا کون ہوگا؟ فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا، کا مطلب یہی ہے کہ جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرے گا. سوال یہ ہے کہ پلسرات پر تیزی کے ساتھ گزرنے کی کیا وجہ ہے؟ پلسرات سے بڑی مزے کی بات ہے تو کہنا چاہیے. پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ کیا ہے؟ اعتراض کو کسی نے غور نہیں کیا. دوست اتنا کہتے ہیں کہ آتی اپنے اپنے ایمان عمل کے بقدر پلسرات سے گزرے. فرمایا کہ پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ مومن سے ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ کافروں پر ٹھنڈی ہو جائے گی. مومن کے ایمان کی وجہ سے مومن کے ایمان کی وجہ مومن کے ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ کافر پر ٹھنڈی ہوگی، لہذا جہنم تقاضا کرے گی. جہنم تقاضا کرے گی مومن پر. یہ ہے جہنم تقاضا کرے گی مومن کو، جلدی گزرو میری آگ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے کافروں پر، جلدی گزرو. تمہارے گزرنے کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہاں لیکن پلسرات پر جو سرعت ہے گزرنے والوں کی، اس کا تعلق اطاعت اور عمل سے ہے. اطاعت اور عمل سے ہے. اس کا تعلق اطاعت اور عمل سے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایمان کا سوال ہے تو بھی کیا ہے، اور انہوں نے آگ کھلتے ہی جو جوابات دیے ہیں ان کے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا کمال. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان تو اس کی علامتوں کا غور کیا. ایمان تو اس کی علامت، یہ بات ہمیں یاد رکھنا کہ ایمان سے بڑھ کر مسلمان کے تعارف کا کوئی ذریعہ نہیں. ایمان سے بڑھ جاتے مسلمان کے تعارف کا تو ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ مسلمان کے تعارف کا ایمان ہے. مسلمان اپنے ایمان سے متعارف ہوگا، مسلمان اپنے ایمان سے متعارف ہوگا. کا مطلب میں کرنا چاہتا ہوں، میری بات پر توجہ کی ضرورت ہے. مسلمان صرف فرائض سے متعارف نہیں ہوگا، ضابطہ ہوگا. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ مسلمان کو پہچاننے کے لیے خدا کی قسم ہرگز کافی نہیں. یہ طے شدہ بات کیجیے کہ اسلام میں تعارف فرائض سے نہیں. اسلام میں اسلام کا تعارف فرائض کو ادا کرنے سے نہیں ہے. مسلمان اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھا ہے، بلکہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ انکار پر آ گیا ہے. جب مسلمان سے اسلام کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے فرائض گنواتا ہے. جتنی نماز کو پڑھتے ہیں، روزہ کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں. حالانکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے. یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے. فرائض کا ادا کرنا کفر اسلام کے درمیان کا فرق ہے. میرا سوال کفر اسلام کے درمیان کے فرق کا نہیں ہے، میرا سوال کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کا ہے. دنیا میں کچھ میری بات کی طرف توجہ دیں، میری بات کا فرق پر غور کریں. دونوں باتوں میں کیا فرق؟ ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، ایک فرق ہے کفر اسلام کے درمیان. میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں وہ کفر اسلام کے درمیان کا فرق کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو فرق ہوگا وہ فرائض سے.
یہ تے شلو کا تو یہ تے شلو کا کہ کفر اسلام کے درمیان جو فرق ہوگا وہ پرائز سے ہمارے اس کا سوال ہی نہیں ہے. ہمارا ایک سوال ہی نہیں. ہمارا سوال اس کا ہے، ہمارا سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کا فرق ہے یا نہیں ہے. پر سوال تو پھر سے بجائیں گے فرق کا نہیں. سوال کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کا ہے، اور کافر مسلمان کے درمیان کا جو فرق ہے اس کا تعلق معاشرے سے، فرائض سے نہیں، عبادات سے نہیں. یہ پکی بات. عبادات بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اس فرق کا تعلق تو معاشرے سے ہے. فرق کا تعلق معاشرے سے. حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان کو پہچان کر سلام کیا جائے گا. اساس المعرفہ من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی سلام ان کو کرے گا جن کو پہچانتا ہوگا. ہم کچھ بول رہے، ہم جس سمجھے قیامت کی نشانی میں سے کہ آدمی سلام بھی تو کرے گا جن کو پہچانتا ہوگا. عام طور سے محدثین نے اس روایت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آدمی سلام کرے گا تو اپنی دوستوں کو کرے گا، رشتہ داروں کو کرے گا، دوستوں کرے گا، رشتہ داروں. یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روایت کے معنی یہ نہیں بتا. ہماری بات کر رہے توجہ کی ضرورت. میں سمجھتا ہوں کہ روایت کے معنی یہ نہیں بدلے. التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی جاننے والوں کو سلام کرے گا. حدیث کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آدمی اپنے دوستوں و رشتہ داروں تک کو سلام کرے گا. صرف میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ آپ کو ایک مسلمان کو سلام کرنے کے لیے اس کو پہچاننا پڑے گا نام کے ذریعے سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے. جب معرفت ہو جائے گی، یعنی آپ سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، سب آپ سلام کریں گے. میں اس معرفت کو قرابت سے متعلق نہیں سمجھتا، میں اس معرفت کو معاشرے سے متعلق سمجھتا ہوں. میں یہ ہماری بات نہیں آئی. آپ اس معرفت کو قرابت سے متعلق سمجھتے ہیں، اس معرفت کو معاشرے سے متعلق سمجھتا ہوں. آپ میری بات کی ضرورت توجہ دیں، میں کچھ بول رہا ہوں. تسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ یہ مطلب نہیں بس کیا آدمی سلام کرے گا اپنے ابھی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو. فرمایا کہ سلام تنگ ہوتا چلا جائے گا مسلمانوں کے درمیان، اور صرف ان مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا جو مسلمان ظاہری طور پر سنتوں سے مزین ہوں گے. ان کے چہرے پر سنت ہوگی، ان کا لباس سنتی ہوگا، ان کے چہرے پر یا ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں مسلمان معلوم ہو رہا ہے دیکھنے سے. آپ کہیں گے سلام علیکم. تم یہ نا آپ کری تو غلطی ہے نا، میں کچھ بول رہا ہوں. قیامت قائم ہوگی فساق پر، قیامت قائم ہوگی فساق پر. فاسق اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے ظاہر سے سنتیں نظر نہ آئیں، اس کو فاسق کہتے ہیں. سنیے تو صحیح، آپ کو تو جاہلوں نے گمراہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سنتیں فرض نہیں ہے. دیا آپ ملازمت چھوڑ دیجیے، آپ داڑھی کو عرض نہیں ہے. آپ ملازمت دیکھیے مجبوری ہے، آپ کا قانون یہ ہے اور ملازمت کی مجبوری ہے. آپ نے ایسی ملازمت اختیاری کیوں کی جس میں آپ کو سنت جا رہی تھی؟ آپ چھوڑ دیتے ملازمت سے. مختلف ان کے علاقے مختلف، آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی.
امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی، لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب و سلمان اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے، قیس بن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہمیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے۔ بہت اہم بات ہے، باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا۔ یہ بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا، یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے، تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں، فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تم کیسے بھی ہو لیکن بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے، تم دین کے قائم کرنے کے تم حقدار ہو،
یہ نہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو. ہمارے اسد اللہ علیہ ایک ڈاکو سے بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تم سے دنیا میں دین کے قائم کرنے کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کا کام ہی صرف لوٹنا کھسوٹنا اور ڈکیتیاں ڈالنا اور قتل کرنا اور مال لوٹنا تھا، اس کو اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا. کیوں تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو ہدایت کے پھیلانے اور امت کے دین پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی بھی طبقے کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. جی ہاں، جہاں تک فرمایا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام، کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اگر یہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. جی ہاں، میں مثالیں دے رہا ہوں اس امت کو جمع کرنے کے لیے کس وسعت قلبی کی ضرورت تھی. عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ یہ فلاں یہودی کاش مسلمان ہو جائے، یہ حساب میں اتنا تیز اور ماہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اس یہودی کو اپنے مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور اس کا سی اے اور اس کا خزانچی بنا لوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے زبان کی نسبت پر ان کو ڈرایا کہ تم زبان کی نسبت پر نہ رہنا. چنانچہ جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، یہ ساری بات کیونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے میں نے عرض کیا ہے. جب یہ بات کہی قیس بن مطاطیہ نے کہ یہ کیا کریں گے کام، ان کو عربی نہیں آتی، ہم عرب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کے کام کے. تو اس بات کو دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ سید العلماء ہیں اور علماء کا ہی حق ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو سب سے پہلے محسوس کریں گے جس سے امت کے درمیان کسی قسم کا انتشار یا امت کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ پیدا ہوتی ہو یا امت کے درمیان میں ایسے الفاظ تفریق پیدا کرتے ہوں. یہ علماء کا مقام ہے اور یہ علماء کی ہی فراست ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں. انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی کی مدد اور نصرت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان نبی کی زبان میں فرق ہے، اور یہ فخر کر رہے ہیں اس پر قیس بن مطاطیہ کہ ہم عرب ہیں. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں. کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت. عرض کیا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری نبی کی زبان ایک ہے، اور اس نے آپ کے صحابہ سلمان، بلال، صہیب ان کے بارے میں یہ کہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ آ گیا، کہ آپ
سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیان فرمایا۔ قیس بن مطاطیہ کا گرواد پکڑے ہوئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے سامنے کھڑے رہے اور آپ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ کوئی آپ فخر کرے ماں باپ پہ کرے، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ فرمایا نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے، تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں اور ہم نبی کی مدد اور دعوت کی اس کام میں نبی کی نصرت کے زیادہ حقدار ہیں، تم نے کیوں فخر کیا؟ فرمایا کہ عربی زبان تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فارسی زبان ہے، چینی زبان ہے، ملائی زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، یہ ہے روایت میں۔ فرمایا تو زبان سے ایک زبان ہے، تم نے عربی زبان پر کیوں فخر کیا؟ یہ اس لیے کیا، آپ نے اتنی سخت بات اس لیے فرمائی کہ صرف زبان کی بنیاد پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے۔ صرف زبان کی بنیاد پر جمع ہونا، دیکھو تو صحیح، زبان جو ایک اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ تمہاری زبانوں کی مختلف زبانیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اسے قیس بن مطاطیہ کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ اللہ اکبر، میری بات سب بہت توجہ سے سنیں، خود بڑی بات ہے۔ تم نے کیوں کہا یہ کہ ہم عربی زیادہ حقدار ہیں، اور تم نے زبان کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں کی امت میں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ دعہ الی النار، اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ روایت میں ہے کہ بعد میں یہ قیس بن مطاطیہ مرتد ہوئے، ہاں ان کا اسلام دوبارہ لانا بھی ملتا ہے روایتوں میں، لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی، یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک پرانے ہوں یا نئے ہوں ایک اہم مذاکرہ ہے۔ یہ ایک بات میں نے ایک نسبت عرض کی ہے زبان کی، اس زبان کی نسبت پر یہ واقعہ، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا کہ یہ خواص کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ جاہلوں کا طبقہ ہے، نہیں، امت کی اجتماعیت جس سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے باوجود تمام کمزوریوں کے۔ اگر کہیں کسی طبقے کو الگ جوڑنے کی ضرورت ہی پیش آ گئی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں الگ جمع کریں، اس لیے کہ امت کی تربیت بھی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت اختلاط میں ہے، اختلاف میں تربیت نہیں ہے، تربیت اختلاط میں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ جائے گی، تربیت اختلاط میں ہے، آپس میں ملنے میں، اختلاف میں تربیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم آپس کے ملنے جڑنے سے بیماریاں اتنی منتقل نہیں ہوتی ہیں تو غلط خیال ہے، لیکن آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں، آپس کے اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اس مذاکرے میں عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کی اجتماعیت کے لیے ہر اس نسبت کو ختم کیا، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہم اس کام میں اگر اپنی نظر اور آنکھ سے کسی فرد مسلم کو طبقاتی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ نظر امت کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، کس مذہب کا ہے۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ 4 مذہب جو حق ہیں، 4 مذہب جو حق ہیں، ان 4 مذاہب کے اعتبار سے بھی امت کو اس نظر سے دیکھنا، یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے۔ 4 مذاہب جو حق ہیں، اس ایک حق مذہب کے اعتبار سے بھی اگر تم اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے مذہب کا آدمی نہیں ہے، یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، تو خدا کی قسم امت کی تفریق کے لیے اور اللہ تعالی کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ ایک پنڈال خواص کا بنا دیا جائے جس میں خواص رہیں۔ حالانکہ کسی کو بھی اپنی خصوصیت کا جو دھوکہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ عوام کے ساتھ ایسا نہ مل جائے جیسا نمک کو آٹے میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال کیا، ہر موقع پر آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کر لوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں۔ ابھی آ کے بیٹھے تھے عمر کے پاس تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے۔ یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر۔ ان کو بٹھایا، جب کھانے کا برتن آیا، کھانے کا جب برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ ہاں، محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی۔ غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی،
بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے، اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر، یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے، کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت۔ آپ تو دیکھیں حدیثوں میں روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جی ہاں، طریقہ یہ تھا۔ یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ، ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں۔ میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو، یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ تو کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کب چاہتے ہو کہ فلاں وقت؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں، آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ لکھ کر دیجئے۔ روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے۔ ادھر یہ رؤسائے مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں۔ ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا، تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے۔ کوئی اگر بینا ہوتا وہ اسے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے۔ لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے، آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی۔
یہ چیزیں پرانوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں۔ ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا؟ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے۔ میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، عیشت تمہارے درمیان میں رہے۔ یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں، اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے۔ فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا۔ ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ اس سے امت بنی تھی، اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا۔